نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 148، 149، 150، 151 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ کو پسند نہیں برائی کا ظاہر کرنا یا بری بات کا ظاہر کرنا، مگر جس پر ظلم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کے مٹانے کا ایک قانون بیان کیا ہے، لیکن عام دنیا کے قانون کی طرح نہیں جس کی حیثیت صرف آمرانہ ہوتی ہے، حاکمانہ ہوتی ہے، بلکہ ایک ترغیب اور ترہیب کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کے مٹانے کے قانون کو بیان کیا ہے. اس کے ساتھ دوسری آیت کو ملا لیں گے تو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا. اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یعنی کھل کر کوئی نیکی کا کام کرو، یا اس کو چھپاؤ یعنی خفیہ طور پر کرو، یا تم برائی سے درگزر کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے. ترغیب اور ترہیب کا انداز اس معنی کر ہے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کو اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کی شکایت اور حکایت کا حق دیا، عدالت سے چارہ جوئی کا اس کو حق دیا، جو عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے. اور اس میں انسداد جرائم یعنی جرائم اور کرائمز کی روک تھام بھی ہے کہ جب عدالت سے چارہ جوئی کی جائے گی تو ظالم کسی پر ظلم کرنے سے ڈرے گا اور آئندہ باز رہے گا. لیکن اس کے ساتھ سورہ نحل کی آیت کو ملا لیں تو یہ شرط آ جاتی ہے کہ برابر کا بدلہ لینے کا تو حق ہے، لیکن زیادتی نہ کرے، اور پھر معاف کر دے تو یہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے
ایک طرف مظلوم کو اپنی مظلومیت کے اظہار کا حق دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں سزا دی گئی، اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، کہ جس پر ظلم ہوا تو وہ مظلوم ظلم ہونے کے بعد اگر بدلہ لیتا ہے تو اس بدلہ لینے پر اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، مواخذہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو بدلہ لینے پر آتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں، تو ان کا مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، درگزر کر دے، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ دل گردہ رکھنے والوں کا کام ہے، معمولی شخص کا کام نہیں ہے۔ یعنی جو ایسا کرتا ہے تو اس کا دل گردہ بڑا ہے، اس کا دل بڑا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، بڑی ہمت والا ہے۔ تو ایک طرف مظلوم کو یہ حق دیا کہ وہ عدالت سے چارہ جوئی کرے، دوسری طرف اس کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ اگر یہ اعلیٰ اخلاق کو اپنائے گا تو تخلق باخلاق الہیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کا اتباع ہوگا۔ اللہ کا خلق کیا ہے؟ ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ قدرت کے باوجود معاف کرنے والے ہیں، تو بندہ بھی اگر قدرت کے باوجود معاف کرنے کی روش کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کا اتباع کرنے والا وہ سمجھا جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کرے، کہ جب یہ بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ پسند نہیں کرتے برائی کا ظاہر کرنا مگر اس کی برائی جس پر ظلم ہوا ہے۔ یہ مضاف کے حذف کے ساتھ ہے، الا جہر من ظلم، یعنی الا جہر المظلوم، یعنی مظلوم کا زور سے کہنا، مظلوم کا برائی کو ظاہر کرنا، اپنی مظلومیت کی شکایت کرنا، تاکہ ظالم ظلم سے باز آ جائے، اس کو احساس ہو، تو اس میں مظلوم کی مدد بھی ہے اور ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سننے والا ہے، یعنی مظلوم اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کرے جتنا ہوا ہے، بڑا چڑھا کر کے بیان نہ کرے۔ کیوں؟ علیمن، اللہ تبارک و تعالی ظالم کے احوال کو بہتر جانتے ہیں، ظالم کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہے، لہذا مظلوم ظالم کے ظلم کو بیان کرنے میں احتیاط برتے۔ ان تبدو خیرن، اس آیت کے اندر بھی اصل میں تو ظلم سے معاف کرنے ہی کی تلقین ہے، لیکن دوسری دو باتوں کو ایکسٹرا بیان کیا ہے کہ علانیہ کوئی نیکی کرنا یا خفیہ طور پر کوئی نیکی کرنا۔ ان نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی کیا ہے؟ تو کہا کہ درگزر کرنا۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ معاف کرے، درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے اور تمہیں درگزر کیا جائے؟ ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر شخص۔ بیہقی میں روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ بن عمران یا رب من اعز عبادک عندک، موسیٰ ابن عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ معزز آپ کی نظر میں کون؟ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اذا قدر غفر، وہ کہ جو قدرت کے باوجود معاف کر دے اور درگزر کر دے. یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ قابل احترام، قابل اکرام اللہ کی نظر میں وہ باقیمت بندہ ہے. تو من قدر اذا غفر ولمن صبر وغفر ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. قرآن کا مضمون حدیث سے مؤید، حدیث کا مضمون قرآن کریم سے مؤید ہے. ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من خزن لسانہ، کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ستر اللہ عورتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں. ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، اور جو اپنے غصے کو روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غصے کو روک لیں گے کل قیامت کے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے روکنے کی شدید ضرورت ہوگی، شدید حاجت ہوگی. وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کرتے ہوئے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرماتے ہیں. ابو کبشہ نماری کی روایت ترمذی میں آتی ہے، بڑی مشہور روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن وأحدثکم حدیثا فاحفظوه. تین چیزیں، میں وہ تین چیزیں قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہوں اور ایک بات بیان کرتا ہوں جس کو تم پلے باندھ لو. فاما الذی اقسم علیہن، وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھا رہا ہوں ان میں سے فإنہ ما نقص مال عبد من صدقہ. سب سے پہلی بات، بندے کا مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا. آپ نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی. ہمارا کیلکولیٹر یہ کہے کہ 10 پاؤنڈ میں سے 5 پاؤنڈ صدقہ کرنے سے 5 کم ہو گئے، لیکن نگاہ نبوت یہ کہتی ہے، قرآن کریم کا مضمون یہ کہتا ہے کہ وہ مال کم نہیں ہوتا. اور انفاق یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا مرنے کے بعد انسان کرے گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا سے پہلے آیت میں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. صدقہ کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ نیکوں میں شمار ہوتا ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور دوسری بات کہ مرنے والا مرنے کے بعد صدقہ خیرات کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس دنیا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آخرت کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ وہاں کا اجر و ثواب انفاق کے اوپر دیکھتا ہے، صدقہ کا اجر و ثواب دیکھتا ہے، تو اس اجر و ثواب کی تمنا میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں مجھے مہلت نہیں دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا. نماز پڑھ لیتا نہیں آیا، حج کر لیتا نہیں آیا، عمرہ کر لیتا نہیں آیا، روزہ رکھ لیتا نہیں آیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا نہیں آیا. آیا تو کیا آیا؟ فَأَصَّدَّقَ، انفاق فی سبیل اللہ آیا. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا عِزًّا. کسی بندے پر ظلم ہوا، اس نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی صبر کی وجہ سے اس کی عزت کو اور بڑھا دیتے ہیں. عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ جس پر ظلم ہوا اور وہ سہ گیا، صبر کر گیا، انتقامی کارروائی نہیں کی، انتقامی جذبہ نہیں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور یہ تو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. اور تیسری بات آپ نے قسم کھا کر بیان فرمائی لا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر. کہ جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ یعنی مال کو بڑھانے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے، بیلنس جمع کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا رہتا ہے. الا فتح اللہ له باب فقر. سنو، اللہ تبارک و تعالی اس کو اور زیادہ فقیر بنائیں گے، وہ اور زیادہ محتاج رہے گا. فقر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا کہ ہر وقت مانگتا ہی رہے گا اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. قسم کھا کر آپ نے یہ بات بیان فرمائی. تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا.
اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے قدرت والے ہیں، تو جب قدرت کے باوجود اللہ معاف کرتے ہیں تو بندوں کو بھی یہ خلق اختیار کرنا چاہیے کہ قدرت ہو، بدلہ لینے کی طاقت ہو، اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے جو بھی بدلہ لیا جا سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ بدلہ نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اس کی عزت میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ اصل میں محبت، مروت، شرافت، اخلاق، عفو درگزر میں وہ موہنی ہے، وہ مٹھاس ہے، اور فتح تسخیر کی وہ طاقت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس موقع پر ہندوستان کے مشہور روحانی پیشوا اور صوفی بزرگ محبوب سبحانی، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دستور یہ تھا کہ جو بھی ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے آتے تھے ان کے آستانے پر، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ اور نظر لے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ ویسے محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عموماً روزے سے ہوتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کی طرف زیادہ دلچسپی ان کی نہیں تھی، لیکن جو بھی ہدایہ، سوغات اور تحائف جمع ہوتے تھے تو وہ مستحقین کے کام آ جاتے تھے، مہمانوں کے کام آ جاتے تھے، فقراء کے کام آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان آنے والوں میں ایک فلسفی، ایک فاضل، ایک عالم امتحان کی نیت سے شامل ہو گئے اور یہ سوچا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کیا معلوم ہوگا اور کیسے پتہ چلے گا، ان کے یہاں تو کئی قسم کے ہدایہ اور تحائف آتے ہیں، اور کیسے معلوم ہوگا کہ کون کیا ہدیہ لایا ہے۔ تو انہوں نے راہ گزرتے مٹی کی پڑیا لے لی، وہاں پہنچے اور جہاں دوسرے ہدایہ اور تحائف جمع ہو رہے تھے وہ پڑیا بھی مٹی کی اس میں رکھ دی گئی۔ اب خواجہ صاحب کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب سارے ہدایہ جمع ہو جاتے تو ان کے خصوصی خادم، خواجہ اقبال ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلاتے اور کہتے کہ یہ سارے کو یکجا کرو اور اس کے بعد مستحقین میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہی ہوا، خواجہ اقبال صاحب کو بلایا اور کہا کہ ہدایہ کو جمع کرو اور مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے کا انتظام کرو۔ چنانچہ باری باری سارے ہدایہ الگ کرتے رہے اور تقسیم کرتے رہے۔ جب وہ پڑیا کی باری آئی، مٹی کی پڑیا، تو کہا کہ اس کو رہنے دو، اس کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا، اس کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ شمشیر محبت سے گھائل اور محبت اور عظمت کے قائل وہ عالم فاضل آپ کے قدم پکڑ لیے، ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی اور زندگی بھر ان کا دم بھرتے رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اگر اس فاضل اور اس عالم اور اس فلسفی کا راز فاش کر دیا تو اس کی خیر نہیں، اور اللہ والوں کے یہاں کسی کی توہین، کسی کی ذلت، کسی کی رسوائی یہ برداشت نہیں کی جاتی، اور اللہ والوں کا یہ مذہب نہیں، ان کا مذہب دل شکنی کو روا نہیں رکھتا، دل کے توڑنے کو روا نہیں رکھتا۔ چنانچہ آپ کا یہ سلوک دیکھ کر کے وہ پانی پانی ہو گیا، کردار کی عظمت سے، گفتار کے جادو سے، کردار کی عظمت سے، گفتار کے جادو سے وہ دشمن کو بھی اپنا گرویدہ بنائے ہیں، وہ دشمن کو بھی اپنا گرویدہ بنائے ہیں۔ جو دل پہ گزرتی ہیں دنیا اسے کیا جانے، جو دل پہ گزرتی ہیں دنیا اسے کیا جانے۔ غم اپنا تبسم کے پردوں میں چھپائے ہے، غم اپنا تبسم کے پردوں میں چھپائے ہیں۔ چنانچہ وہ فاضل عالم نے آپ کے قدم پکڑ لیے اور زندگی بھر ان کا دم بھرتے رہے، ان کے گن گاتے رہے۔ یہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفرت کا جواب نفرت، بدی کا جواب بدی، اور مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں، بلکہ نفرت کا جواب محبت سے دو، عداوت کا جواب دوستی سے دو، اور بدی کا جواب نیکی سے دو۔ وہ عربی شاعر نے کہا ہے کہ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، بدیرہ بدی
سہل باشد جزا، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا وہ تو آسان ہے. اگر مردست احسن الی من اساء، یہ آخری جو قطار بند ہے وہ عربی کا ہے، عربی حدیث سے لیا گیا ہے. اگر مردست، اگر تو مرد ہے تو احسن الی من اساء، احسن الی من اساء، تو پھر سلوک کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے. اور یہی محبوب سبحانی یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، نفرت کا بدلہ نفرت، تو کانٹے جمع ہوتے رہیں گے، بہت سارے کانٹے جمع ہو جائیں گے. اور پھر یوں فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو سیدھا رہو اس کے ساتھ سیدھا رہو، جو ٹیڑھا رہو اس کے ساتھ ٹیڑھا رہو. یہ تو حدیث کی تعلیم کے خلاف. لا تکونوا امعاۃ، امعاء مت بنو. امعاء کا مطلب یہ کہ لوگ جیسا کریں گے ویسا ہم کریں، کہ ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس اساءنا، نہیں، یہ نہیں. خواجہ محبوب سبحانی یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر سیدھا رہے اس کے ساتھ بھی سیدھا رہو، اور جو ٹیڑھا رہو اس کے ساتھ بھی سیدھا رہو. خواجہ صاحب کا مخالف تھا کوئی، انتقال کر گیا، اس کے گھر تعزیت کے لیے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی نفل، اور اس کے بعد دعا مانگی، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا تیرے لیے، تو بھی اس کو معاف کر دے. یہ اللہ والوں کا رویہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا سلوک ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وتیرہ ہوتا ہے. بہرکیف اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس طرح پیش آنے کا؟ اس کو قرآن کریم کی دوسری آیت سے آپ لے لیجیے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. سیئہ اور حسنہ یہ دونوں برابر نہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دفع کرو، دور کرو اس طریقے سے جو بہتر ہو. کیا نتیجہ ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمن کے درمیان جو عداوت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی، وہ مخلص دوست بن جائے گا. تو بدلہ لینے کا انتظام بھی شریعت نے رکھا ہے، لیکن اب وہ درگزر کر دیا تو اس کے اثرات دیر پا ہوں گے. دلوں میں آئندہ وہ دیر پا اثرات جو جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں وہ سبب ختم ہو جائے گا، اور دوستیاں جو دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائے گی. آگے کی آیت، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور چاہتے ہیں یہ کہ فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے درمیان راستہ. قتادہ رحمۃ اللہ نے فرماتے کہ یہ آیت یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہود عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، تورات کا انجیل کا انکار کرتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے. نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور قرآن کریم کی تکذیب کرتے تھے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے انکار میں دونوں جماعتیں مشترک ہوئی، یہود بھی اور نصارہ بھی. اب یہ لوگ کفر بالبعض کفر ہی ہوا، جب ایمان بالجمیع نہیں ہوا، تمام پر ایمان لانا نہیں ہوا، تو یہ کفر ہی ٹھہرا. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، ایک تیسرا راستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ موحدین کا نہ مشرکین کا. موحدین کا راستہ کیا؟ سب کو ماننا. مشرکین کا راستہ کیا؟ کسی کو نہ ماننا. بیچ کا راستہ کیا؟ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا. تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اولئک هم الکافرون حقا، یہی اصلی کافر ہیں. کفر بالبعض حقیقت میں کفر ہی ہے، ایمان بالجمیع کا نہ ہونا حقیقت میں کفر ہی ہے. اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ اصلی کافر ہیں. اور ہم نے کافرین کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں منکرین کا حال بیان کیا جاتا ہے وہاں مومنین اور ماننے والوں کا بھی حال بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ وَبِضِدِّ الْأَشْيَاءِ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، آپس میں ضد سامنے ہوگی تو چیزیں پرکھنے میں آسانی ہوگی.
والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس کے متعلق جو بھی معروضات تھی وہاں عرض کر دی گئی تھی. تو اسی سے ملتی جلتی یہ آیت ہے، ملتا جلتا مضمون ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور فرق نہیں ڈالا یا جدا نہیں کیا ان میں سے کسی کے درمیان، وہ لوگ ہم ان کو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا پورا دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. السلام.